تو آج کا ٹاپک ہے کہ بواسیر کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں اور یہ کتنا خطرناک ہے یا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا میں۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کریں۔ تو ناظرین، بواسیر کو مختلف ناموں سے پبلک میں بولا جاتا ہے۔ اس کو موقع بھی کہتے ہیں، اس کو بواسیر بھی کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو پائلز یا ہیمرائڈز بھی کہتے ہیں۔ عام پبلک کے اندر بواسیر کے بارے میں ایک غلط کنسیپٹ موجود ہے کہ جو پخانے کی جگہ پر جو بھی کوئی علامت یا کوئی تکلیف ہو تو عام طور پر اس کو بواسیر کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یا بعض اوقات خون اگر آ جائے اس سے پخانے کی جگہ سے تو اس کو بھی عام طور پہ بواسیر کہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک کنسیپٹ غلط ہے، کیونکہ پخانے کی جگہ سے خون کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بواسیر ہے۔ تو عام طور پر اس بواسیر کی اس تکلیف میں جو مریض ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جانے کی وجہ سے شرماتے ہیں اور گھبراتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مرض بڑھتا رہتا ہے اور زیادہ آخری سٹیج میں پہنچ چکا ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں۔ تو اصل میں بواسیر پخانے کی جگہ پر جو خون کی نالیاں ہیں ان کے سوج جانے کو، پھول جانے کو کہتے ہیں، اور ان میں سے خون رستا رہتا ہے، تو اس کو بواسیر کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو عام طور پر جو لوگ جن کو کرونک کانسٹیپیشن، پرانی قبض ہوتی ہے، یا بہت زیادہ دیر کی پخانے کی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں پخانہ کرنے کے لیے، تو زور لگاتے رہتے ہیں قبض کی وجہ سے، تو وہ خون کی نالیاں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں بعض اوقات اس میں سے خون رسنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یا وہ لوگ جو اپنی غذا میں پانی کم استعمال کرتے ہیں یا فائبر کا استعمال کم کرتے ہیں۔ فائبر سے مراد یہ ہے جیسے روٹی عام طور پر میدے کی آٹے کی بناتے ہیں، باریک کر کے اس میں چھان لیتے ہیں تو اس میں فائبر نہیں ہوتا۔ یا غذا میں دوسرے فائبر جیسے سیب کھانا، جیسے سلاد کھانا، جیسے تربوز وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کھانے سے کھانے میں نہیں شامل ہوتے، یعنی فائبر کم ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس کو بواسیر ہو جاتا ہے۔ یا بعض لوگ مسالے دار غذائیں، گوشت وغیرہ زیادہ کھاتے ہیں تو ایسے لوگوں بھی بواسیر ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات وراثتی بھی ہوتا ہے، نسل در نسل، کہ اگر ایک فیملی میں بواسیر بعض اوقات زیادہ پایا جاتا ہے تو وہ وراثتی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ ان میں علامتیں کیا ہو سکتی ہیں بواسیر کی علامتیں؟ تو وہ یہ ہے کہ عام طور پر پخانے کے راستے میں جلن ہوتی ہے، ایچنگ ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس میں سے خون رستا رہتا ہے، تو یہ علامتیں عام طور پر ہوتی ہیں۔ تو ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ تو علاج اس کا یہ ہے کہ کچھ اس کا علاج ادویات سے ہو جاتا ہے، جب یہ ابتدائی سٹیج میں ہوں تو اس کا ادویات استعمال کی جاتے ہیں۔ مثلا علامتیں جو ہیں، علامتی علاج ہوتا ہے، جیسے درد ہے تو اس کے لیے لوکل کوئی ایسی کریم درد والی لگا دی جاتی ہے، یا اسے آرام نہیں آ رہا تو درد کی گولی کھلا دیں تو وہ درد عام طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایچنگ اور درد، یہ اس طریقے درد دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس میں خون آ رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے بعض اوقات لوکلی ایک ٹیکا لگتا ہے جو اس کے اوپر ہی لگایا جاتا ہے، تو وہ اس کو خون کی نالیوں کو خشک کر دیتا ہے، تو وہ وہاں ان میں جان نہیں رہتی اور اس طرح پھر خون آنا رک جاتا ہے۔ یا پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر
یہ اس کی سٹیج بڑھ چکی ہو. سٹیج بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بواسیر یہ ہوتا ہے کہ موقع جو ہیں اندر ہی رہتے ہیں، باہر نہیں آتے ہیں. لیکن دوسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ جب پخانے پر کوئی بیٹھتا ہے تو وہ موقع باہر نکل آتے ہیں، لیکن پخانہ کرنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اور تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے کہ وہ جب پخانے پر بیٹھتا ہے تو وہ موقع باہر آتے ہیں اور باہر ہی رہتے ہیں. تو یا پھر ہاتھ سے اندر کرنے پڑتے ہیں یا ایسے ہی رہتے ہیں. تو اس طرح پھر جب کہیں بھی بیٹھتا ہے بندہ تو وہاں پر خطرہ ہوتا ہے کسی چیز کوئی چیز لگ جائے تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور خون آ جاتا ہے. تو زیادہ تکلیف دہ اس کی یہی علامتیں ہیں کہ درد کا ہونا یا خون کا آ جانا. تو ناظرین، اس ایسی سٹیج میں اگر جب پہنچ جائے تو اس کا علاج پھر آپریشن سے ہوتا ہے، سرجری کروانی پڑتی ہے. تو ان خون کے نالیوں کو جو سوج چکی ہیں ان کو باندھ کر کاٹ لیا جاتا ہے. چند دن کے بعد زخم ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو گیا. تو ان کے درد کو دور کرنے کے لیے بعض اوقات ایک اور بھی ہے کہ نیم گرم پانی کسی تھال میں برتن میں رکھ کے اگر اس کے اندر بیٹھ جائیں تو کچھ دیر 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد یہ درد اور جلن ختم ہو جاتی ہے. تو آگے ہے اس کے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں. تو بچاؤ کے طریقے وہی ہیں جو اس کے کازیٹیو ایجنٹ ہیں. مثلاً یہ کہ اگر غذا میں پانی زیادہ استعمال کیا جائے، فائبر والی غذا زیادہ استعمال کی جائے، جیسے سلاد ہے، سیب ہے، تربوز ہے، اور اس طرح کی غذائیں زیادہ استعمال کی جائیں، اور مرچ مسالے اور گوشت وغیرہ کم استعمال کیا جائے. اور یہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ جن کا شعبہ پیشہ ایسا ہے کہ جو زیادہ تر کھڑے رہنے پر رہتے ہیں، جیسے پولیس کے آدمی ڈیوٹی پر چوکی پر کھڑے ہیں، یا جیسے کچھ اور ملازمے ایسے ہیں، مزدور لوگ جیسے کہ ہر وقت ان کا کھڑے رہنے سے کام ہے. تو ان لوگوں میں یا جو وزن اٹھاتے ہیں تو اس طرح وزن اس کے اوپر پڑتا ہے ان خون کے نالیوں کے اوپر، تو وہ پھر وہ پھول جاتی ہیں. یا حاملہ خواتین جب ان کو حمل ہوتا ہے تو پیٹ کے حمل کے دوران بڑی آنت پر اس کو وزن آتا ہے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ خون کے نالیاں جو مقد والی ہیں پھول جاتی ہیں. تو ایسی حالات میں ایسے بچاؤ کے طریقے کر کے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ کلپ پسند آیا ہوگا، اور اس کو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو کمنٹس دیں، اور اپنے دوستوں میں اس کو سینڈ بھی کریں، اور اس کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ کے لیے آپ کے پاس اس طرح کی نوٹیفیکیشن جلد پہنچتے جائیں. شکریہ. تو آج کا